تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلیٰ آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے احکام تجارت، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود بھی ہیں۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے، سوال کی طرف بڑھیں گے۔ جی جزاک اللہ۔ جی کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ نے کیا سوال کیا، مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ جی سوال یہ تھا کہ وہ موبائل کے کام سے سوال تھا کہ اگر ہم کسی کو موبائل بیچتے ہیں تو وہ اس میں یہ سوال کرتا ہے کہ یار اس میں ویڈیو فلمیں چل جائیں گی، سانگ کتنے چلیں گے۔ اب میری تو نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ نعت سنے، اس موبائل میں تلاوت سنے، مگر ہمارے سامنے کہتا ہے اتنی فلمیں چل جائیں گی، اتنے ویڈیو چل جائیں گے، سانگ وغیرہ چل جائیں گے، پر مجھے وہ موبائل بیچنا کیسا؟ میں اگر بیچ رہا ہوں تو پھر لوگ گنہگار تو نہیں ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑا ہی اہم سوال ہے اور فقہی اعتبار سے بڑا نازک سوال بھی ہے۔ ٹھیک، دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ ایک چیز کا استعمال ہونا، ٹھیک ہے، کہ ایک چیز ہے اور اس کا جو استعمال ہے وہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ جی جیسا کہ ایک ہمارے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت ان کا جائز استعمال ہو رہا ہے، صحیح، اور عام طور پر کیا مدنی چینل میں لگے ہوئے تو جائز ہی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہی لگے ہوتے کسی فلم کی شوٹ پر ٹھیک ہے، تو وہاں جس طرح کا استعمال ہوتا ہے ہر ایک اس سے واقف ہے۔ ٹھیک ہے، تو فقہاء کرام نے ایسی چیزوں کے متعلق جی یہ بیان کیا ہے کہ جو ایسی چیزیں ہیں ان کا جائز اور ناجائز استعمال یہ استعمال کرنے والے پر ہے، ٹھیک، بیچنے والا اس استعمال سے بری ہے۔ صحیح، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر متعین ہو جائے کہ خریدنے والے نے گناہ کا کام ہی کرنا ہے، ٹھیک، مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ چھری خریدنے آتا ہے صحیح، اور پورے قرائن بتا رہے ہیں کہ اس نے جا کر قتل کرنا ہے۔ صحیح، جیسے ایک مثال ہے، دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا، صحیح، دونوں خوب گتھم گتھا ہوئے اور خوب مار دھاڑ کی، ٹھیک ہے، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ایک بھاگا، سامنے دکان تھی چھری والے کی، وہ اس سے آیا، چھری دو ذرا کتنے کی ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے کہ اس سے جا کے یہ قتل و قتال کرے گا، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا، اب مس یوز ہی ہونا جب، اب متعین ہو گیا، ٹھیک ہے، مس یوز ہی اس کو ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ایک چیز کا استعمال عام ہے ٹھیک ہے، اور ضمناً جی اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو غالب استعمال ہے اس کا وہ اور مقصد کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اخبارات ہیں، صحیح، اب اخبارات کے اندر جو ہے وہ فلمی صفحہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک، عورتوں کی تصاویر بھی ہوتی ہیں، ٹھیک، ضمنی طور پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، صحیح، لیکن بیچنے والا جو بیچ رہا ہوتا ہے یہاں پر جو غرض ہے اصل میں جی وہ ہے خبریں پڑھنا، صحیح، کہ اصل مقصود لوگ اس لیے اخبار پڑھتے ہیں کہ خبریں پڑھی جائیں، ٹھیک، سوائے اس اخبار کے جو خاص ہوتا ہے فلمی اخبار ہے، ٹھیک ہے، جس میں خبریں نہیں ہوتی، صرف فلمی ہی دنیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو متعین ہے ٹھیک، کہ اس کا مقصد اور ہے، صحیح، تو ایسا اخبار شائع کرنا تو کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ صحیح، اس کا مقصد تصویریں چھاپنا ہو اور کوئی مقصد ہی نہ ہو، اور تصویریں بھی واہیات۔ ٹھیک ہے، تو جو عام اخبارات ہیں، ان عام اخبارات میں اگرچہ کہ ضمنی طور پر کئی قابل اعتراض باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک، لیکن اخبار کا جو ایک غالب استعمال ہے وہ ہے خبریں پڑھنا، ٹھیک، تو اس لیے اخبار کی جو خرید و فروخت ہے اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک، دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا سوال، اب جو سائل نے سوال سائل نے سوال کیا ہے، ٹھیک، اب اگر یہ مثال کے طور پر
پہلے اس کے زمانے میں VCR ہوتا تھا، ٹھیک VCR بیچ رہے ہوتے اور گاہک آ کر کہتا کہ جی اس میں فلم کیسے چلے گی صحیح ہے، اور مجھے فلمیں ہی دیکھنی ہیں. ٹھیک یہ کہا جا سکتا تھا کہ اب ایک ارادہ متعین ہے، صحیح، اب گناہ کے معاونت کی صورت بن سکتی ہے، ٹھیک میں بھی پاسبل. ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں رہا، اب اس کی حساسیت اور نازکی بڑھ چکی ہے. صحیح، لیکن جو فون کا معاملہ ہے اس نے اگرچہ کہ یہ پوچھ لیا ہے کہ اس میں گانے چلتے ہیں یا فلمیں چلتی ہیں، لیکن جو فون کا استعمال ہے صرف ان چیزوں کے لیے خاص نہیں ہے. ٹھیک فون کا جو ہے وہ مطلب کہ 50 سے 60 استعمال موجود ہوتے ہیں. ٹھیک. ایک جو اسمارٹ فون ہوتا ہے جی سب سے اہم مقصود ہوتا ہے اس کا ٹیلی فون کال، ٹھیک ہے، کالز ہیں، ٹیلی فون کال، بنیادی مقصد ہی وہی ہے. واٹس ایپ، ٹھیک ہے، میسیجز، یہ ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رابطے کمیونیکیشن رکھتا ہے. ٹھیک ہے، پھر طرح طرح کی اپلیکیشن آتی ہیں مفید اب جیسے ہماری نماز کی اپلیکیشن ہے جی جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، 1 منٹ بھی گزارا نہیں ہے، جی تو وہ بھی اسی مطلب اسمارٹ فون میں ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اگر وہ ضمناً فلم دیکھے گا یا کوئی اور چیز دیکھے گا اور اظہار بھی کر رہا ہے تو اس چیز کا یہ متعین استعمال نہیں ہے اور غالب استعمال نہیں ہے، ٹھیک اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا مقصود اصلی اس چیز سے یہی ہے. صحیح، تو اس جو آئٹم بیچا جا رہا ہے اس کا جو غالب استعمال ہے، میں نے اخبار کی مثال دی ہے، جی وہ دوسرا بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ معاملہ کافی نازک ہے، صحیح، یعنی بالکل ایک بال کے برابر لکیر ہے، ٹھیک باریک سی، ٹھیک اور ایک معاملہ جائز بھی ہو سکتا ہے، گناہ کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے. صحیح، تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ فون بیچنے کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. بعض اوقات اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس میں ویڈیو چل جائے گی یا نہیں، صحیح، تو وہ فلم بول کر ویڈیو مراد لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک تو ویڈیو تو ایک اینیمیشن کی بھی دکھائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں میوزک نہ ہو، کوئی بے پردگی نہ ہو، ٹھیک کسی جو نا وہ نعت کی بھی دکھائی جا سکتی ہے ٹھیک چیک کروانے کے لیے. ٹھیک تو اب دکاندار کو چاہیے کہ وہ محتاط رہے، صحیح، وہ یہ نہ کہے کہ ہاں فلمیں چل جاتی ہیں، ٹھیک وہ یہ کہے کہ ہاں اس میں کوئی بھی ویڈیو چل سکتی ہے، ٹھیک. یہ کہے. ماشاء اللہ عز و جل. میں سوچ رہا تھا کچھ بولنے کا، لیکن جب میں نے مفتی صاحب کو اتنا محتاط جواب دیتے ہوئے دیکھا تو پھر میں نے اپنی نیت ریورس کر لی. میں نے کہا ہم اگلی کال کی طرف بڑھیں گے، اور جتنا مفتی صاحب نے جواب دے دیا وہی کافی ہے ماشاء اللہ عز و جل. اگلی کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پوچھا جا رہا ہے. جی محمد شہباز بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میں بیسیکلی جاب کر رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی بزنس شروع کروں، تو مجھے اس بارے میں رہنمائی کر دیں. میرے پاس تقریباً 8 سے 10 لاکھ روپے کا ہے انویسٹمنٹ پڑی ہے، تو بتا دیں کون سا بزنس آسانی سے کر لوں. میں نے MSc کی ہوئی ہے انوائرمنٹ سائنس میں، تو ریکویسٹ ہے مجھے سجیشن دے دیں کون سا بزنس شروع کیا جا سکے دین کی روح میں، اس میں آسانی ہو. تجارت میں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے جاب کرتے ہوئے 6-7 سال ہو گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ چھوڑ کے اپنا سلسلہ شروع کر دوں. میری رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ آپ کی اچھی نیت ہے، یعنی تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، جی ایک مباح نیت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر اچھے پہلو شامل ہوں تو ثواب کی بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی ناجائز کام کی نیت نہیں ہے، ایک جائز کام ہی کی نیت ہے. جی اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کون سا کام کریں. یہی پوچھا ہے انہوں نے. یہ تو دیکھیں آپ کو کس چیز کا تجربہ ہے، آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، کسی کو کہہ رہے تھے، وہ جی کسی نے ان سے پوچھا کہ کون سا کام کرنا چاہیے، جی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھیں، آپ کیا کرتے رہے ہیں، ٹھیک آپ کے والدین کیا کرتے رہے ہیں، ٹھیک تو آپ پہلی ترجیح آپ کی وہی ہونی چاہیے، اس میں آپ کو کچھ تجربہ ہوگا. صحیح. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندے آپ کے پاس آپ تو جاب کرنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ کو انویسٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ایسے معتبر دوست احباب تلاش کریں جو آپ کا پیسہ شرعی طریقے سے اپنے کاروبار میں لگا سکیں اور جائز نفع آپ کو دے سکیں. ٹھیک اب آپ کے دوست کیا کام کرتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں، ٹھیک وہ آپ کو کیا پیشکش کریں گے یہ بھی پتہ نہیں. ٹھیک. تو اسلام آباد سے تھے شاید. جی جی. تو صدر کے اندر صدر پنڈی میں دارالافتاء اہل سنت کی شاخ موجود ہے. تو جب آپ کو لگے کہ بھئی میں یہ کام کرنے لگا ہوں
ٹھیک یا میرے دوست جو ہے وہ میرے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں یا کاروباری شراکت چاہتے ہیں اور اس طرح کی ہم شراکت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دونوں ہی دارالفتہ اہل سنت پنڈی چلے جائیں اور وہاں جا کر جو آپ کا معافی ضمیر ہے، جی جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بیان کریں اور اس کے حوالے سے اپنی رہنمائی لیں، گائیڈ لائن لیں کہ آپ کے اور آپ کے دوست کو یا آپ کے اور آپ کے شراکت دار کو ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے کاروبار کرنا چاہیے، کیونکہ بزنس تو ایک سمندر ہے جی جس کی جو ہے وہ آغاز اور انتہا تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ طرح طرح کے کام ہے دنیا کے اندر، طرح طرح کے کام ہے، تو جب تک خاص اسپیسیفک دائرہ سامنے نہیں آ جاتا اس وقت تک جو خاص ہدایات ہیں وہ دینا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے۔ ویسے ان کی کال سن کے آیا بہت مزہ کہ جاب کرتے ہیں، اب یہ کاروبار کا سوچ رہے ہیں، اس پہ انہوں نے مطلب مشورہ مانگا ہے، اچھی چیز ہے۔ اور جو بھی کام کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ بھی کر لیں۔ ماشاء اللہ۔ مدنی پنصورہ کتاب ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مرتب کردہ کتاب ہے۔ تو مدنی پنصورہ کتاب کے اندر ایک چیپٹر ہے نوافل کا باب، تو اس نوافل کے باب کے اندر نماز استخارہ کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو طریقہ ہے وہ مسنون طریقہ ہے اور احادیث طیبہ میں بیان ہوا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد عربی دعا پڑھنی ہے، ترجمہ لکھا ہوا ہے، ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو جب بھی کسی کام کا ارادہ بنے تو اس میں نتیجہ کیسے آئے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو مدنی پنصورہ سے نماز استخارہ کا طریقہ دیکھ کر 3 دن یا 7 دن تک استخارہ بھی کر لیں۔ ٹھیک۔ اور یہ مدنی پنصورہ آپ کو مکتبۃ المدینہ کی کسی شاخ سے بھی مل جائے گا کتابی صورت میں، اور اس کا PDF ورژن آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا، مختلف لینگویجز میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی میں راولپنڈی سے نذیر سلطان بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، ایک چیز ہے 2012 اور 13 کی، اسے میں 16 یا 17 کرتا ہوں، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ، دیکھیے ناجائز ہونا تو واضح ہے اس کا کہ آپ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، اور خاص طور پر اب اس جھوٹ کی جو شدت ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی مختلف اعتبار سے۔ مثال کے طور پر اگر وہ چیز جو ہے وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے تو لا محالہ ممکن ہے وہ ایکسپائری کی طرف جا رہی ہو، صحیح۔ اور کھانے پینے کی تو بات دور کی ہے، چپلیں جو آتی ہیں نا جی یہ تک ایکسپائر ہو جاتی ہیں، جی بالکل۔ ان کی بھی ایک مدت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے چپل خریدی، اب وہ سفر تھا، ٹائم بھی نہیں تھا کہ میں مین مارکیٹ سے خریدوں، کہیں قریب سے ہی خرید لی۔ ٹھیک ہے۔ میں بمشکل 1 کلومیٹر چلاؤں گا، ٹھیک۔ بالکل وہ پاش ہو گئی۔ یہ کیا بھائی، پتہ چلا کہ جی ان کی بھی ایکسپائری ہوتی ہے اور یہ ایکسپائر چپل تھی۔ تو صرف کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں اور بہت ساری چیزوں میں بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کی ڈیٹ بدلیں گے تو قانونی جرم تو ہے، بہت بڑا قانونی جرم ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی آپ جھوٹ سے کام لیں گے، دھوکہ دہی سے کام لیں گے، ٹھیک۔ کہ ظاہر بات ہے ایک چیز کی جو وہ ہوتی ہے میعاد ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ٹیکنالوجی اگر وہ الیکٹرانکس کی چیز ہے تو ٹیکنالوجی اتنی آگے جا رہی ہوتی ہے کہ پتہ ہونا چاہیے گاہک کو، اس کا یہ حق ہے کہ یہ کون سے ورژن کی ہے، کون سے جنریشن کی جو ہے یہ ایجاد ہے، اسی اعتبار سے جو اس کی ترجیحات ہیں وہ واقع ہوتی ہیں۔ اگر اسے یہ نہ بتایا جائے، چھپایا جائے تو دھوکہ دہی کا عمل پایا جائے گا۔ اچھا مصطفیٰ، ویسے تو آپ نے جواب دے ہی دیا، لیکن بالفرض کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا اگر ہم ٹائم شیڈول چینج کرتے ہیں، ڈیٹ چینج کرتے ہیں، تو اس چیز کی ماہیت میں تبدیلی نہیں آتی، وہ نقصان نہیں دیتی، خراب نہیں ہوتی؟ دیکھیں جہاں ٹائم لکھا جاتا ہے نا وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کپڑے پہ کہیں بھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ 2017 تک یہ کپڑا کارآمد ہے؟ کپڑا تجربہ نہیں ہے۔ جہاں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے اس کے مقاصد ہوتے ہیں، وہیں لکھا جاتا ہے وہ۔ ٹھیک، تو جب لکھا ہو تو پھر اس کی پاسداری کریں، پاسداری کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی احکام تجارت میں میرا یہ سوال ہے کہ میرا تعلق CA فیلڈ سے ہے، تو ایک شخص کا کیس ہمارے پاس آیا ہے جس میں اس نے بینک سے لون لیا ہوا تھا انٹرسٹ پہ، اور اس کا کہنا ہے کہ بینک نے اس سے زیادہ انٹرسٹ چارج کیا ہے، تو اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو چیک کریں۔ اس کا کہنا ہے کہ بینک نے غلط انٹرسٹ چارج کیا ہے، تو کیا ہم اس کو چیک
कर सकते हैं और बैंक से इससे फिर बातचीत करना कि इंटरेस्ट किस बेसिस पे लगाया गया है और इसके ऊपर फीस लेना कैसा, ये बता दें। बहुत ही नए अंदाज का सवाल है मेरे लिए तो भारत मुफ्ती साहब। देखें, उसने एक मुआहदा किया, सूदी मुआहदा, और उसने सूद की अदायगी की जी। अब वो चाह रहा है कि मैंने सूद की जो अदायगी है वो ज़्यादा कर दी है, जी क्योंकि कायबोर रेट होते हैं जी। तो कायबोर रेट बयान करने में कमी ज़्यादती बैंक ने कर दी है। तो आप जो है इसकी तफ्तीश करके मेरे कायबोर रेट जो हैं वो देखें और दीगर चीज़ें देखें और मेरा जो सूद थोड़ा सा कम करवा दें, जी सूद थोड़ा सा कम करवा दें। जी। तो ये बराह रास्त डायरेक्टली सूदी काम में मावनत है। तो सूदी काम में मावनत और केस को हैंडल करना, उसकी मदद करना, इस केस के अंदर ये एक नाजायज़ काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के काम पर एक दूसरे से ताउन ना करो। माशाअल्लाह। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी। जनाब मोहतरम, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो हम अशिया की खरीदो फरोख्त करते हैं, क्या वो सही है या नहीं? और मैंने एक दुकान से, एक बड़ी शॉप से क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कोई सामान नहीं लिया, मैंने उनसे 50,000 रुपये लिए, जिसका उन्होंने 3% लिया। क्या ये हमारे लिए और उस दुकानदार के लिए ठीक होगा या नहीं? उनका 3% काटना ठीक है या नहीं? बैरून मुल्क में ऐसा ज़्यादा होता है जी। कि एक शख्स है, उसको बैंक ने सहूलत दी हुई है कि तुम इतने पैसे तक कर्ज़ा ले सकते हो, ठीक और इतने दिन में अदायगी करनी है। ठीक है। अच्छा, कर्ज़ा नहीं ले सकता वो बराह रास्त, वो चीज़ें ख़रीद सकता है मुख्तलिफ़ जगहों से, जहाँ जहाँ क्रेडिट कार्ड चलता हो वहाँ पर ठीक है, जहाँ एक्सेप्टेबल है वहाँ पे यूज़ कर लो, कर सकता है। तो अब वो क्या करता है कि किसी दुकानदार से उसकी जान पहचान है, उसको कहता है यार मैंने चीज़ें तो नहीं ख़रीदनी, ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, सही, मैं कार्ड घुमाता हूँ, ठीक है, तुम इतने का बिल बना दो। सही, और मिसाल के तौर पर बिल बनेगा 70,000 रुपये का, सही, तो मुझे 60,000 रुपये दे देना। सही, 3% दुकानदार भी अदा करता है, 2-3%, और बाकी तुम नफ़े के तौर पर रख लेना। तो ये तो वैसे ही सूदी मामला हुआ ना, इसके सूदी होने में तो क्या शक हो सकता है। और रही बात ये कि क्रेडिट कार्ड के मुतबादिल मौजूद हैं, ठीक है, यानी डेबिट कार्ड जो है, एटीएम कार्ड जो है, उस पर जो है वो इंसान जो एक है ना कैश नहीं रख सकता और कार्ड रखना चाहता है और वो कार्ड यूज़ करे, जी, तो क्रेडिट कार्ड ही कोई हल थोड़ी है। सही, क्रेडिट कार्ड एक सूदी निज़ाम पर चलने वाला एक कार्ड है, ठीक है, जिसका सूद से ही ताल्लुक़ है, सूद से भी ताल्लुक़ है नहीं, सूद से ही ताल्लुक़ है। यानी सबसे पहले फॉर्म भरा जाता है सही, कि अगर आप पेमेंट लेट करते हैं, आपके अकाउंट में पैसे नहीं हुए, पेमेंट अदा नहीं हुई, तो आपको पर डे इतना सूद पे करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले तो ये फॉर्म भरना पड़ता है, वो कहता है यस आई एम एग्री टू दिस कंडीशन। सही, तो अब जब वो लिखता है कि ठीक है मैं एग्री हूँ, जी, तो उसने एक सूदी जो मुआहदा है वो तो साइन कर लिया, यानी अभी उसने कोई लेन देन नहीं की, उसके बावजूद सूदी मुआहदा तो साइन कर लिया, ठीक है, ये उसकी पहली गलती है। सही, अब अगर वो लेन देन करता है जी, तो लेन देन दो तरह की होगी, उसके अकाउंट में पैसे थे जी, और उसने कोई कर्जा नहीं लिया, ठीक है, उसके अपने ही पैसे खर्च हुए, ठीक, तो उस ख़रीदो फरोख्त पर असर नहीं पड़ेगा। सही है, जो ख़रीदो फरोख्त हुई है वो तो जायज़ ही कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उसने अकाउंट में पैसे नहीं थे और उसने ख़रीदारी कर ली, पे नहीं कर सका और वो मरहला आ गया कि सूद देना पड़ा, जी, हालांकि इसके पास बाप थे, ठीक है, ये उससे बच सकता था सूद की अदायगी से, लेकिन सुस्ती से काम लिया और यहाँ तक कि इसे सूद देना पड़ गया। तो जिस रास्ते पर ये चला था उस रास्ते में इस काम का ख़तरा मौजूद था, ठीक है, जब भी ये इसका मुर्तकिब हो गया। सही, और जो तशहीर, जो तरग़ीबात
اور جو یہ مفت میں لاکھوں لاکھ کا قرضہ دینے کی جو پیشکشیں ہوتی ہیں جی ان کے پیچھے مفاد کیا ہے کہ بندہ کبھی نہ کبھی تو پھنسے گا ٹھیک اور سود دے گا تو اداروں کو انکم ہوگی. ٹھیک. تو اب جب یہ اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ اس کو سود دینا پڑ جاتا ہے, یہ دوسری غلطی کا مرتکب ہوگا. ٹھیک. تو یوں اس نظام کے اندر دو غلطیاں ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کارڈ بنوا لیا ہے تو اس پر توبہ لازم ہے. ٹھیک. کہ وہ توبہ کرے, اور یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ کو دیکھے. اگر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں جی تو وہ ہرگز کچھ نہ خریدے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہاں پہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ کریڈٹ کارڈ جو یوز ہوتا ہے جو لوگ بھی کرتے ہیں, تو اس میں میری آبزرویشن ہے, آپ اس کی مطلب تصحیح فرما دیں کہ یہ ایک فیشن, اور دوسرا ایسا لگتا ہے کہ ہرس, یعنی بعض لوگوں کے پاس تو ہوتا ہے اماؤنٹ, اچھا خاصا اماؤنٹ ہوتا ہے, یعنی وہ اچھی خاصی حیثیت رکھتے ہیں, پھر بات یہ نہیں ہے. بعض جگہوں پر اس کو مجبوری بنا دیا گیا ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر بعض جگہوں پر جو ادائیگی ہے جی وہ ایسی کر دی گئی ہے کہ جی آپ کریڈٹ کارڈ ہوگا تو آپ ادائیگی کر سکتے ہیں, ورنہ آپ نہیں کر سکتے. او الٹرنیٹ موجود ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک. مثال کے طور پر میں ابھی ایئرپورٹ پہ تھا, جی, اب مجھے وہاں پر انٹرنیٹ استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی. ٹھیک. اب میں نے معلومات کی کہ میں کیسے پرچیز کر سکتا ہوں. ٹھیک. تو مجھے کہا گیا کہ کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے, آپ وہ آئے گا, آپ اکاؤنٹ میں ڈال لیں اور ہو جائے گا. ٹھیک. میں نے کہا میں تو کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا کارڈ بھی ملتا ہے, آپ فلاں شاپ پہ جائیں, آپ کو ایک کارڈ ملے گا, وہ اسکریچ کریں, آپ جس طرح ہمارے یہاں ہوتے ہیں لوڈ ڈالتے ہیں جی, تو اس سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک اور طریقہ بھی بتایا, پھر میں نے تیسرا طریقہ استعمال کیا, وہ بھی جائز تھا. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بعض جگہوں پر الٹرنیٹ موجود ہوتا ہے, راہیں موجود ہیں, راہیں موجود ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی طریقہ ہے. ٹھیک. اور کارڈ بھی آج کل تو طرح طرح کے آ گئے ہیں. صحیح. یعنی بعض اوقات بندوں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ سمجھ ہوتے ہیں کہ ایک ہی کارڈ ہماری مجبوری ہے. ٹھیک. ایسے کارڈ بھی آ چکے ہیں جس میں سودی معاملہ نہیں ہوتا اور بندہ ان کے ذریعے اپنے معاملات نمٹا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, راہیں موجود ہیں, کوشش کریں گے انشاءاللہ کوئی سلامتی والی راہ مل جائے گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی. محمد حسن ازاتاری منڈی بہاولدین پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جانور خرید کر کسی دوسرے بندے کو پالنے کے لیے دے دیتا ہے, پھر وہ جانور جب بڑا ہوتا ہے تو وہ جو پالنے والا ہوتا ہے اور جو اس کا اصل مالک ہوتا ہے وہ اس جانور کو بیچ کے پیسے آدھے آدھے کر لیتے ہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ درست ہے؟ اس حوالے سے رائے ہمارے فرما دیجیے. اور دوسرا, جو موٹر سائیکل, گاڑی یا اس طرح کی کوئی بھی چیز لیز یعنی قسطوں پر لی جاتی ہے, تو وہ درست ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو اس کا آسان سا طریقہ بتا دیجئے. جزاکم اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی. دیہاتوں میں نہ تو کارخانے ہوتے ہیں, نہ فیکٹریاں ہوتی ہیں, محنت مزدوری بھی نہیں ملتی, یعنی نوکریاں بھی نہیں ملتی, پرائیویٹ جاب بھی نہیں ملتی, مزدوری کا کام بھی نہیں ملتا. یہ صورتحال ہوتی ہے. ٹھیک. تو یہ مؤثر طریقہ ہوتا ہے جانور کے ذریعے کاروبار کرنا. ٹھیک. جو طریقہ انہوں نے بیان کیا جی کہ ایک شخص کے جانور ہیں اور دوسرا پالے گا, اور آخر میں جو ہے وہ جو پیدائش ہوگی ان کو بیچ کر آدھا آدھا کر لے گا. اگر پیدائش ہی نہ ہو تو رک جائے, یا ہو اور وہ مر جائے, ہلاک ہو جائے تو جس نے پالنے کی محنت کی ہے اس کی محنت تو ضائع ہو گئی. ٹھیک. تو یہاں اس طریقہ کار کے اندر جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے, خرابی کا پہلو یہ ہے کہ جو مزدوری کرنے والا ہے, جو جانوروں کو پال رہا ہے, اس کے حقوق کی رعایت نہیں کی جاتی, اس کے حقوق پورے نہیں ہوتے. اس لیے یہ طریقہ جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس کا متبادل موجود ہے. بے جانور خریدنے والا جو ہے وہ جانور اس کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جانور یا تو خرید کر دے گا یا اس کے پاس پہلے سے موجود ہوں گے. صحیح. تو وہ اس کو اگر پہلے سے موجود ہے تو آدھا بیچ دے ادھار میں. ٹھیک. مطلب پہلے سے جانور ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر وہ 50,000 کا جانور ہے. صحیح ہے. تو کہے کہ یہ جانور میں جو میرا شیئر ہے, میں نے آدھا جانور آپ کو بیچ دیا. ٹھیک. جانور تو آدھا کیا بیچے گا, آدھا شیئر آپ کو بیچ دیا. ٹھیک ہے. 25,000 یہ جانور ہم دونوں کا ہے, اس کی پیسے آپ مجھے 1 سال بعد لوٹا دینا. مثال ہے. ٹھیک. جتنے عرصے میں معاہدہ ختم کرنا ہو اتنے سال کے مدت دیتے. ٹھیک. اگر جانور
ख़रीदना है मंडी से तो उसको कर्ज़ा दे दे कि ये पैसे ले लो तुम आधे, ठीक है, और ये पैसे मेरे मिला लो, ये तुम कर्जे के तौर पर रख लो, जानवर ख़रीद के पाल लो, जानवर हम दोनों का हो गया। ठीक है, तो जब बच्चे पैदा होंगे तो दोनों के होंगे। सही है। जानवर बढ़ेगा, जानवर की उम्र में इजाफा होगा, गोश्त में इजाफा होगा, जानवर महंगा होगा, जानवर बिकेगा, इसमें दोनों का शेयर होगा। ठीक है, तो यूँ जो है मिल्कियत के एतबार से दोनों उस जानवर में मुसावी हक़ रखेंगे, ठीक है, और जानवर की कीमत में इजाफे पर भी पालने वाले का इस्तेहकाक बनेगा, जी, और जो बच्चे पैदा होंगे उस पर भी उसका मुसावी इस्तेहकाक बनेगा। ठीक, यूँ जो उसके हुकूक हैं पूरे तरीके से अदा किए जा सकेंगे। ठीक, माशाअल्लाह। मुझसे दूसरा सवाल था इनका वो गाड़ियाँ लीज़ के हवाले से, क्या कि गाड़ियाँ जो हैं बाइक या कारें वगैरह लीज़ पर लेना कैसा है? देखें, गाड़ी और मोटरसाइकिल लीज़ पर लेना कैसा है तो एक सवाल है। अब किन शराइत पर ली जाती हैं, वो शराइत क्या है, वो मुआहदा क्या है, दारो मदार इस चीज़ पर है। ठीक, तो वो मुआहदे की तफसील आप बता कर ही पूछ सकते हैं। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शक्की अत्तारी, तहसील ज़िला मुल्तान, फैज़ान मदीना बस्ती मलूक के करीब। अर्ज ये है कि इरादा किया था मैंने उम्रा का, अब फर्ज उलूम का कोर्स भी चल रहा है, सुनने में आता है कि ये सुन्नत है उम्रा, फर्ज उलूम से इतना फर्ज है। पोजीशन मेरी ये है कि अगर मुझ पर हर हज फर्ज है तो मैं पहले फर्ज उलूम सीख लूँ, और जब हज का मौसम आएगा हज कर लूँगा। हज के लिए पोजीशन ये है मेरी, गाड़ी है मेरी, किस्तें हैं 6 लाख पीछे, 30,000 रुपये माहाना, नकदों की तकरीबन गाड़ी बन जाएगी 40 लाख के लगभग। तो अर्ज यही है मेरी कि मैं उम्रा करूँ या फर्ज उलूम सीखूँ। ठीक है, आपने पूछे तो 2 सवाल हैं, लेकिन आप 3 सवाल पूछ गए। जी, यानी फ़र्ज़ उलूम सीखूँ, उम्रा करूँ या हज करूँ। जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक आमने सामने ना बैठा हो ना आदमी, जी, वो कभी भी क्लियर नहीं हो सकती। अभी मैं गया हूँ बैरून मुल्क, तो एक इस्लामी भाई ने मुझसे सवाल पूछा ना, वो इतना पेचीदा सवाल मुझे लगा, तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ तो फिर वहीं बैठ के डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, वहाँ उन्होंने जब अपना मसला बयान किया, मैंने सिर्फ सुनता रहा। 2 से 3 मिनट के अंदर अपना मसला बयान किया। मैंने कहा तो कोई मसला ही नहीं है, तो बहुत आसान और वाज़ेह मसला है। तो पहली बात तो ये है कि फ़र्ज़ उलूम के अंदर क्लास जो हो रही है जी, तो वो सारा साल तो नहीं चलती होगी। जी, चंद 1 महीने की होगी, 2 महीने की होगी, 4 महीने की होगी। तो अगर ये पूरी करके उम्रे पे चले जाएंगे तब भी उम्रे करने का मौका मौजूद है। ठीक, पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि अगर उम्रे पे जाने की वजह से पैसे ख़त्म हो जाते हैं और हज अगर फ़र्ज़ है तो उम्रे पर ना जाएं, हज ही करेंगे। सही, और हमें ये पता भी नहीं है कि आप पर हज फ़र्ज़ है या नहीं है। ठीक, तो इसलिए पहले तो इस बात का तयन कर लें, किसी अच्छे आलिम से पूछ लें, ख़ास तौर पर जहाँ फ़र्ज़ उलूम पढ़ रहे हैं उनसे ही पूछ लें कि मुझ पर मेरी ये कंडीशन है, हज फ़र्ज़ हुआ है या नहीं। ठीक, अगर हज फ़र्ज़ हो चुका है और आपके पास माली इस्तिताअत है कि आप इस साल उम्रा भी कर सकते हैं, हज भी कर सकते हैं, तो ठीक कर लें, सही, कोई हर्ज नहीं है। अगर ऐसी पोजीशन है माली तौर पर कि उम्रा किया तो हज नहीं कर सकेंगे, तो उम्रा नफली चीज़ है, उम्रा ना करें हज ही करें। जी, तो यूँ जिस तरह की आपकी कंडीशन होगी उसके एतबार से ही बिल्कुल मुतय्यन और वाज़ेह जवाब दिया जा सकेगा। फ़िलहाल तो अगर और मगर में जवाब हाजिर है जनाब। ये फ़र्ज़ उलूम कोर्स मदनी चैनल के नाज़रीन बहुत अच्छा कोर्स है, दावत इस्लामी कई जगहों पे करवा रही है। इसके मदनी चैनल पर भी और दावत इस्लामी का जो ऑफिशियल सोशल पेज है उस पर भी इसके ऐलानात होते रहते हैं। तो आपको भी चाहिए कि जब जब मौका मिले ज़रूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी, मैं आफ्ताब अत्तारी फारूक नगर से अर्ज़ कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि मैंने अपना रिक्शा किसी इस्लाम भाई को मतलब दिया हुआ है 250 रुपये दिहाड़ी पे, तो क्या इस तरीके से मतलब उनके साथ ऐसा इजारा करना या उनको अजीर रखना, क्या ये तरीका दुरुस्त है? बराए करम रहनुमाई फरमाएं। ठीक है जी, एक जगह इजारा भी फरमा रहे हैं, दूसरी जगह अजीर भी कर रहे हैं। जी मुफ्ती साहब, डेकोरेशन का सामान लेकर आते हैं तो क्या डेकोरेशन वाला आपका अजीर बन जाता है? एक होता है
افراد سے اجارہ، ٹھیک ہے، ان کی خدمات پر، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے چیزوں کا اجارہ، یعنی اجارے کو انگریزی میں لیزنگ بولتے ہیں، لیز بولتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے چیز کے بینیفٹ اٹھانا، ٹھیک ہے، چیز کو لیز پر لینا، ٹھیک، اور ایک ہوتا ہے جو فرد ہے، انسان ہے، انسان کی خدمات لینا، اس کو نوکری پر رکھنا، سروسز بیس ہو، سروس بیس، ٹھیک، اس کی سروس استعمال کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ نے کوئی بندہ کرائے پر نہیں لیا، اپنی چیز اس کو کرائے پر دی ہے ٹھیک، کہ آپ کا رکشہ ہے اور وہ رکشہ چلائے گا اور آپ کو پیسے دے دے گا. جی، تو بنیادی طور پر تو یہ اجارہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں جزوی طور پر کچھ خامیاں آتی ہیں. جب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ مینٹیننس پر کیا ہوگا اور جناب فلاں چیز پر کیا ہوگا اور فلاں چیز پر کیا ہوگا، تو عام طور پر تو مینٹیننس جو ہے وہ ڈرائیور پر ہی ڈال دی جاتی ہے جی، کہ تم ہی باب المدینہ مینٹیننس میں کے بھی ذمہ ایسی دار ہو. معلوم لیکن فقہی اعتبار سے ہمیں اب تک اس کی گنجائش نظر نہیں آئی. ٹھیک، تو آپ تھوڑا سا کرایہ بڑھا دیں بھلے، ٹھیک، 250 کے بجائے 400 روپے کر دیں، صحیح، لیکن مینٹیننس آپ خود جو ہے جو نا وہ اونر ہے وہ کرے گا مینٹین، وہ خود اس کو، مطلب رشتہ گھر کرایہ پہ لیتے ہیں ہم، جی، تو گھر کرایہ پہ لینے کے بعد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اب کرایہ دار کی ذمہ داری ہے، جو چیز بھی ٹوٹ پھوٹ ہوگی وہی لگائے گا، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک، مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہاں بھی مالک کی ذمہ داری ہوگی، کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس کو صحیح کروائے گا، سوائے یہ کہ اس کی غلطی ثابت ہو. ٹھیک، اب وہ یعنی ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے صحیح، تو اس میں تو اس کی غلطی ہے، اس کا تو جو تاوان ہے وہ خود ادا، جو چلانے والا ہے وہ ادا کرے گا. ٹھیک، لیکن اگر کوئی چیز چلتے چلتے گھس گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، خراب ریگولر ہو گئی ہے، مینٹیننس جو ہوتی ہے، ہاں، تو اس میں رکشے والے سے لینا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک، کرایہ تھوڑا سا بڑھا دیں بھلے آپ، صحیح، لیکن اس کو یہاں کور کر لیں. ایکسپینس جو آپ خود برداشت کریں. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. محمد عثمان بات کر رہا ہوں، منڈی بہدین. میرا مفتی صاحب سے کوشچن یہ ہے کہ منافع کی شرح کیا ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پہ ایک چیز آتی ہے 120 روپے، مثال ہے 300 400 یا مطلب یہاں تک ہم سیل کرتے ہیں، تو یہ ناجائز منافع ہوگا کہ جائز منافع ہوگا؟ شریعت مطہرہ نے منافع کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے. ٹھیک، یہاں تک کہ پہلے فقہاء کرام نے جی، حکمرانوں کو بھی اس کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ کسی چیز کی جو نفع ہے اس کی حد مقرر کریں. ٹھیک ہے، اوپن رکھا تھا، پرائز جو چاہے لے لیں. پرائز مارکیٹ کے ساتھ خاص ہے، جیسی مارکیٹ چڑھے اوپر ہو نیچے ہو. ٹھیک ہے، بعد میں جب دیکھا گیا کہ لوگوں کو تنگی اور دشواری ہوتی ہے تو پھر فقہاء کرام نے حکمرانوں کو اجازت دی کہ وہ پرائز مقرر کر سکتے ہیں. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں تسعیر. ٹھیک، تسعیر کا جو نظام ہے وہ مقرر کر سکتے ہیں، اور پھر کیا گیا. صحیح، تو پرائز کا جو معاملہ ہے وہ مقرر نہیں ہے صحیح، کہ بھئی یہ چیز اتنے کی بیچ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں بیچ سکتے. تو جہاں قانونی طور پر مقرر ہے تو قانون کی روح سے جی، اب اس کو فالو کرنا ضروری ہے. ٹھیک، لیکن جہاں نہیں ہے مقرر، ٹھیک، جیسا کہ جیولری ہو گئی، کپڑے کا سامان ہو گیا، کاسمیٹکس ہو گئیں، ٹھیک، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جی، کہ جہاں حکومت کوئی قیمت مقرر نہیں کرتی. صحیح، فریقین کے اوپر ہوتا ہے وہ کیا قیمتیں مقرر کرتے ہیں. ٹھیک، تو وہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ کی چیز ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ دہی نہ کریں، عیب نہ چھپائیں، اس کی قیمت جتنی چاہے لے سکتے ہیں. ٹھیک، لیکن مسلمانوں پر خیر خواہی اور ان کے ساتھ بھلائی کی نیت کے پیش نظر جی، اگر آپ سستا بیچیں گے تو آپ کو اس پر نیکیاں ملیں گی. ٹھیک، اور ویسے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک چیز اگر مارکیٹ میں مثال کے طور پر 350 کی بک رہی ہے جی، اور آپ نے بھی 350 کی بیچی تو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک، لیکن مارکیٹ میں بک رہی ہے وہ 100 روپے کی، ٹھیک، اور ایک نیا گاہک آیا اور آپ نے اس کو 350 کی بیچ دی، ٹھیک، تو یہاں پھر جو نا انگلیاں اٹھتی ہیں، گوشت نمائی ہوتی ہے. تو اس کو پتہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو بندہ کاٹتا ہے، جی، تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. تو اب معیوب چیز سے بچنا بھی بہتر تو ہے. ٹھیک، تو یوں یہ کم از کم آپ مارکیٹ کے ساتھ چلیں، اس میں زیادہ بہتری ہے. بزنس کے حوالے سے بھی اس کو کچھ اہمیت حاصل ہے کہ جو پرائس ہے وہ کس حد تک بڑھایا جائے یا کم رکھے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، جی، سفر مسفر ان کا مہینہ ہے، 3 یا 4 سال پہلے ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا
माह रज़ा पर मेज़बान के साथ था जी तो उसमें आला हज़रत का जो रिसाला है तदबीर फ़लाह, उस रिसाले की निकात पर गुफ्तगू की थी कि ये तदबीर फ़लाह जो आला हज़रत ने रिसाला लिखा कि मुसलमानों का मुआशी निज़ाम कैसा होना चाहिए, जी 4 उसूल बयान फरमाए आपने। जी उसमें से एक उसूल ये था कि अपनी चीज़ की कीमत कम रखें, यानी नफ़ा कम रखें, ठीक ताकि कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नफ़ा ज़्यादा रखने में चीज़ कम बिकेगी, ठीक है, यानी नफ़ा कम हो सेल ज़्यादा। सुने आप, जी नफ़ा ज़्यादा रखने में चीज़ कम बिकेगी। ठीक है अगर इसको फ़ायदा होता था मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये का, जी इसका तो फ़ायदा पूरा है। ठीक है सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये फार्मूला देने का क्या फ़ायदा। ठीक है भाई अगर ये चीज़ सस्ती बेचता है तो चीज़ बिकेगी 1000 आइटम, ठीक है महंगी बेचता है तो चीज़ बिकेगी 250 आइटम, ठीक है इसको नफ़ा उतना ही मिल रहा है। ठीक लेकिन मामला क्या है कि पूरी जो मईशत है जी वो घूमती है गर्दिश के गिर्द, ठीक है कि जिस चीज़ की रोलिंग जितनी ज़्यादा होगी ठीक मईशत को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक अगर एक चीज़ एक कारखाना 250 के बजाय 1000 बनाएगा, कारखाने वाले को ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा। जो मज़दूर उसमें काम करेंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो लोडिंग लेकर आएंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और फिर जो लोग लेकर जाएंगे उन तक वो मसनूआत ज़्यादा पहुँचेंगी। क्या बात है। तो अब ये नहीं है कि जी एक शख्स को फ़ायदा पहुँचे और वो अमीर होता चला जाए और पीछे के जितने लोग हैं वो बेचारे जो है वो सिसकते रहें और वो पाई पाई के मोहताज रहें। तो ये एक माशी निज़ाम होता है, जब आप चीज़ सस्ती बेचते हैं तो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है, ज़्यादा तैयार होती है और उसमें पूरी चेन को फ़ायदा पहुंचता है। तो ये उसूल आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तदबीर फ़लाह रिसाले के अंदर बयान फरमाया है। मकतबतुल मदीना ने भी किताब मुआशी तरक्की का राज इस उन्वान से छापा है। एक कॉल लेते हैं जी। मोहम्मद नबील अत्तारी अरब शरीफ से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है कि मैंने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया है, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड जो है वो प्रीपेड क्रेडिट कार्ड टाइप है, मतलब उसमें हम लोग पैसे सबमिट कराएंगे तो हम ट्रांजैक्शन कर सकेंगे कुछ। क्या ये क्रेडिट कार्ड रखना जायज़ है या नाजायज़? मैंने अर्ज़ किया था कि बहुत सारी अक़साम के कार्ड आते हैं जी, और मेरे जहन में एक ये कार्ड भी था। ठीक, इस तरह के कार्ड भी आ रहे हैं कि आप अपने अकाउंट में डाल लें, ठीक है, जिस तरह मोबाइल बैलेंस होता है, ठीक है, डाल लें और जितने पैसे होंगे उतना ही वो यूज़ हो सकेगा, इसके अलावा वो यूज़ नहीं हो सकेगा। ठीक है। लेकिन ये जो कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या शराइत हैं, क्या कंडीशन है, क्या सूरत है, ठीक, ये मुझे मालूम नहीं है। सही। ये बैरून मुल्क हैं, वहाँ क्या निज़ाम है, तो लिहाजा मैं इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। ठीक है। मुख्तलिफ सवालात तो बताए जा रहे हैं, लेकिन हमारे सिलसिले का वक्त ख़त्म हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म हासिल करने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का।